لیے چلیں گے لاہور ایئرپورٹ جہاں عمران خان اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین کی لڑائی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ کس کی لڑائی؟ آپ کی سب کی، ہمیشہ کہیں نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپل پارٹی کے دور میں جو امریکہ کے فوجیوں کو اور جو دیگر افراد کو ویزے جاری کیے گئے تھے، نیا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ساری قوم انتظار کر رہی ہے پینما کیس کا فیصلہ، اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان، جو ہم نیا پاکستان کی خواب دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو کیس ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا اس ملک میں انشاءاللہ۔ اور وہ دور یہ اس لیے شروع ہوگا کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک طاقتور آدمی کا ہمارے انصاف کے نظام نے کبھی احتساب نہیں کیا، کبھی اس طرح کی تلاشی کسی طاقتور آدمی کی نہیں لی گئی پاکستان کے اندر۔ جو بھی کیس کا فیصلہ ہے وہ تو ججز میرے خیال میں ڈیسائیڈ کر بیٹھے ہیں، لیکن اور ہمیں نہیں پتہ، لیکن جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں عدالت کے اندر، میرے خیال میں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ادارے ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کوئی نہ کوئی کامنٹ آئے گا۔ آئی گیا سپریم کورٹ میں کہ اس ملک کے ادارے نہیں کام کر رہے، اس لیے سپریم کورٹ نے یہ سنا ہے کیس۔ اگر ادارے کام کر رہے ہوتے تو سپریم کورٹ میں کیس نہ جاتا۔ اور دوسری چیز کہ جو چیزیں شریف خاندان کی وہاں آ گئی ہیں، سب سے بڑی چیز قطری خط 1 اور قطری خط 2، یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے سمجھا تھا، ایک دفعہ ان کا ہیلی کاپٹر کیس تھا، وہاں بھی قطری خط نے بچا لیا تھا ان کو، تو ان کا خیال تھا کہ یہ قطری خط پھر بچا لے گا، لیکن جو وہ سپریم کورٹ میں آیا ہے، اس سے اصل لوگوں کے سامنے سارے پاکستان، میں کہتا ہوں چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے جو بھی ہو، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ قطری خط صرف آیا تھا منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے، اور اصل جو حقیقت ہے یہ منی ٹریل کدھر تھی، وہ اسحاق ڈار نے جو ایک میجسٹریٹ کے سامنے تفصیلی ایفیڈیوٹ دیا تھا، جس میں سارے بینک اکاؤنٹس وغیرہ دیے ہوئے تھے، تو یہ چیزیں سامنے آ گئی۔ اور ایک اور چیز جو سامنے آئی کہ 25 سال سے انہوں نے کہا ہمارا بزنس پارٹنر ہے یہ قطری۔ اگر یہ بزنس پارٹنر انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے تو 200 ارب روپے کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے پورٹ قاسم کا، بڈنگ نہیں کروائی، ڈائریکٹ کانٹریکٹ دیا گیا ہے۔ یہی اتنا بڑا کرپشن کا ایشو آ گیا ہے کہ جیسی یہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے عدالت میں، اس کے بعد ہم عدالت میں اس کے اوپر جائیں گے کہ اپنے بزنس پارٹنر کو 200 ارب روپے کا کانٹریکٹ دے دیا بڈنگ کے بغیر۔ یہی کرپشن ہے۔ اور ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہ پختونخوا کے اندر ہم نے قانون بنایا ہوا ہے، پختونخوا میں تو جیل میں جا سکتے ہیں صرف اس ایشو کے اوپر کہ اگر آپ نے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا، اپنے آپ کو کانٹریکٹ دے دیا ہے 200 ارب روپے کا۔ ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے، اسٹیٹ بینک نے پتہ نہیں کیسے اجازت دے دی، اور میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ بھی ملوث ہے اس میں، کہ سعید احمد، جن کا اسحاق ڈار نام لکھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کرتے تھے نواز شریف کے لیے، اس کو بنا دیا ہے نیشنل بینک کا ہیڈ، نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ اسی نیشنل بینک سے کروڑوں روپے کا حمزہ شریف کی کوئی رمضان مل ہے یا جو بھی شوگر مل ہے، اس نے قرضے لیے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف کے داماد نے قرضے لیے ہوئے ہیں اسی نیشنل بینک سے، جدھر اپنا آدمی منی لانڈرنگ کو اوپر بٹھا دیا۔ یہ ساری کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ کون دنیا میں کہیں بھی یہ چیزوں میں سیدھے انسان جیل میں جاتا ہے؟ یہ ایک پورا مافیا بنا ہوا ہے، اقتدار میں آتا ہے پیسے بنانے کے لیے، سارے ادارے تباہ کر دیتا ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا، اداروں پہ اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں، اس کے بعد ملک لوٹتے ہیں، بچے باہر بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں سے پیسہ لوٹ کے ان کو باہر بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑے ذہین بچے ہیں، بڑے عقل مند بچے ہیں، کام کیے بغیر اربوں پتی بن گئے ہیں وہ۔ یہ ہے سکیم، منی لانڈرنگ پاکستان میں ہر سال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق
10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है। ये 10 अरब डॉलर जो पाकिस्तान से बाहर जाता है, ये अगर बाहर ना जाए, ना हम IMF से कर्जे लें, और ये पैसा अगर पाकिस्तान में लग जाए, हम गुर्बत कम कर सकते हैं, हम अपने किसानों को पैसा दे सकते हैं, हम यहाँ नौकरियाँ नौजवानों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है पाकिस्तान का। वो पैसा यहाँ से बाहर जाता है, हमें कर्ज़ों के अंदर डूब रहे मुल्क को कर्जे लेते हैं, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर चला जाता है, कौम मकरूज हो जाती है, और ये भी, इनके बच्चे भी, इनके बच्चों के बच्चे भी अरबोपति बन गए। पनामा का फैसला कब तक आ रहा है? आपको कब तक मुतवक्की है? पनामा का फैसला कब तक मुतवक्की है? इंशाल्लाह अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन अब मैं ये कह नहीं सकता कब आ रहा है, क्योंकि हम तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं इस फैसले की। जी, और इस हवाले से हुसैन हक्कानी भी इसी मामले से लिंक है। ये जो वीज़ा स्कैंडल आ रहा है, जो कि गिलानी के दौर में विदाउट एनी क्लियरेंस वीज़ा दिए गए थे, ये स्टेट सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी सारा का सारा कुछ? हुसैन हक्कानी ने वही चीज़ कंफर्म की है जो हम सबको पहले ही पता थी। इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती हमारे हुक्मरान, इनके पैसे बाहर, इनकी जायदादें बाहर, इनकी बिजनेसेस बाहर, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में सिर्फ इतना होता है कि यहाँ से पैसा बना के बाहर ले जाओ। अब हुसैन हक्कानी ने भी वही बात की है, मेमो गेट में भी वही बात हुई थी, और ये जो डॉन लीक्स थी वो भी एक ही चीज़ कह रही हैं। ये यहाँ से खुफिया मैसेजेस देते हैं बाहर के अमेरिका को, हिंदुस्तान को, कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये है असल बात, ये है मुल्क से गद्दारी, कि आप अपनी फ़ौज को बुरा भला कहते हैं खुफिया तौर पे, मैसेजेस भिजवाते हैं वहाँ, और पब्लिकली ये कहते हैं कि जनाब हम और फ़ौज एक पेज पे है। ये है मुल्क से गद्दारी। अगर आपको फ़ौज से मसले मसाइल हैं, खुल के बात करें। तैयब अर्दोगान जब उसको 2003 गालिबन 2003 में जब उसको फ़ौज से मसले हुए, वो अवाम के पास गया, वो अमेरिका को नहीं कहा कि मुझे फ़ौज से बचाओ, वो अवाम के पास गया, उसने मैंडेट लेके आया, और फिर और मजबूत हो गया, और उसने मसला हल किया अपना फ़ौज से। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी फ़ौज को बदनाम करने लगे हुए हैं। और ये तीनों इश्यूज़, हक्कानी का भी, वो भी मेमो गेट का भी, और डॉन लीक्स का एक ही इशू है। साहब, इलेक्शन 2018 की क्या तैयारियां कर रहे हैं? जी, इलेक्शन 2018 की क्या तैयारियां कर रहे हैं? वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया है कि वो देखिए जी, अब मैं पुलिस की सिर्फ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हर पाकिस्तानी, हर शहरी, और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, उसका वास्ता पड़ता है पुलिस से। देहातों में चले जाएं, वहाँ सियासती पुलिस के ऊपर होती है। हाफिजाबाद में इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ SP पुलिस शहबाज शरीफ के लिए वोट्स मांग रहा था, जलसे कर रहा था। जो पंजाब पुलिस को इन्होंने तबाह किया है, ये प्लान से किया है। अब नासिर दुरानी 3 साल IG रह के आए हैं पख्तूनख्वा में। आज आप पख्तूनख्वा में चले जाएं, आइडियल पुलिस फोर्स है, सारे पाकिस्तान में मिसाल बन गई है। यही नासिर दुरानी ने वहाँ एक ऐसी पुलिस फोर्स बना दी है जो सारा पाकिस्तान फ़ख्र कर सकता है, और मिसाल बन गई है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो नासिर दुरानी यहाँ क्यों नहीं कामयाब हुआ? 20 साल यहाँ पंजाब में वो सर्व करते रहे, क्यों नहीं कामयाब हुए? क्योंकि ये कामयाब होने देंगे नहीं। जब सारे रायविंड और मॉडल टाउन से फैसले हों कि जनाब SHO कौन होगा, जब ये मुदाखलत करते हैं, जब इनका मकसद ही है कि पुलिस के ज़रिए इंतकामी कार्रवाई करना, मुखालफिन को डराना, झूठी FIR, हम सब के ऊपर FIR है, मेरे ऊपर, मुझे इश्तिहारी बनाया हुआ है, हमारी लीडरशिप के ऊपर FIR है। क्यों है? क्यों पख्तूनख्वा में किसी मुखालिफ के ऊपर FIR नहीं है? क्योंकि वहाँ के, एक मिनट, वहाँ की पुलिस डीपोलिटिसाइज्ड है, गैर जानबदार है, इसलिए कामयाब है, क्राइम नीचे आ गई है। यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि पुलिस का जब ये गलत इस्तेमाल करते हैं,
آپ پھر نہ پولیس کو کہیں کہ پولیس ٹھیک نہیں ہے. یہ ذمہ دار ہیں. 6 دفعہ باریاں لی انہوں نے پنجاب میں, کیوں نہیں پوزیشن ٹھیک کر سکے؟ الیکشن ریفارم کے حوالے سے پارٹی کا آپ کیا کہنا ہے کہیں گے کہ حقانی کا معاملہ ہو, شمسی ایئر بیس ہو یا ایبٹ آباد کا معاملہ, سب پر ایک کمیشن بنے تاکہ پتہ چلے کہ ملک کے ساتھ اصل غداری کس نے کی ہے. دیکھیں اصل ایک منٹ اصل دیکھیں میں بابر نے ایک بیان دیا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی خط لکھے ہیں زرداری کے کہنے پہ لکھے تھے اس نے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ کہتے سارے معاملات طے تھے زرداری کے حکم کے اوپر. کون کہتا ہے؟ فرد اللہ بابر. وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو اسپوکس پرسن ہے. میں ایک منٹ میں سنیں, دیکھیں اصل بات کریں کہ جو آصف زرداری نے نیب کو دھمکی دی ہے کہ کیا کر سکتی ہے نیب میرا, یہاں آصف زرداری ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیب کیسے آصف زرداری کو پکڑ سکتی ہے جبکہ اسحاق ڈار کو نہیں پکڑتی, جب نواز شریف کو نہیں پکڑتی, جب ان کے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں ان کو نہیں پکڑتی, تو اس کو کیسے پکڑے گی؟ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. دیکھیں جب آپ پہلے یہ تو سوچیں کہ کیا نیب غیر جانبدار ہے, جب وہ ایک نواز شریف کا ٹول ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے, جو کسی کے اوپر دبانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے, تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یا تو نیب غیر جانبدار ہو, سب کو اعتماد ہو کہ جس کے اوپر کوئی ایکشن لے تو سارے کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے غیر جانبدار ہے. اور آصف زرداری کو تو پتہ ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ آصف زرداری اور نواز شریف کی ان کی مرضی سے بنا ہوا ہے, تو وہ اگر نواز شریف کو نہیں ہاتھ لگا رہا تو زرداری کو کیسے ہاتھ لگائے گا؟ عمران خان لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ادارے کام کر رہے ہوتے تو کیس سپریم کورٹ میں نہ جاتا. سب کو پتہ چل گیا کہ قطری خط منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے لایا گیا تھا.